السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمیشہ کی طرح عرفان رمضان کا یہ خاص سیگمنٹ جس میں بات ہوتی ہے آپ کے مسائل کی اور ان کے حل کی. وظائف رمضان یہ بہت ہی عمدہ سیگمنٹ ہے. اس میں آپ لائیو کالز کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے جس میں آپ فوراً سے کال ملاتے ہیں, اپنے مسئلے ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے علامہ مفتی شہریار داؤد صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہنے والے علامہ مفتی شہریار داؤد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. علامہ صاحب بہت سارے مسائل ہیں, اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے, میسیجز بھی آتے رہتے ہیں, لائیو کالز بھی آتی رہتی ہیں. یہ نحوست کیا ہوتی ہے؟ آنے والا انسان نحوس بھی ہوتا ہے بعض اوقات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں, آج کل یہ کافی عرصے سے یہ ہے کہ جی شادی کر کے لڑکی آئی, اچھا اگر تو لڑکے کو لکیلی کوئی اچھا باؤنس بیک مل جاتا ہے, جی اچھا کاروبار چل جاتا ہے یا اس کی جاب اچھی لگ جاتی ہے تو کہتی ہے واہ جی بڑی پاگام والی آ گئی ہے, ہاں بڑی بھگوان آ گئی ہے. ہاں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی لڑکی آ جائے جس سے خدا نہ خواستہ اس کے لگے ہوئے کاروبار کو بھی نقصان پہنچنا شروع ہو جائے تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں یہ منحوس آ گئی ہے. اور اس نحوست کا سارا ذمہ دار وہ آنے والی نئی دلہن کو گردانا جاتا ہے. اور اس کے اندر ہمارا معاشرہ اس قدر برے طریقے سے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے کہ جدھر ذرا سی شادی کے بعد کوئی سختی آئی لڑکے پر تو فوراً لڑکے کی ماں جو ہے نا فوراً بابوں کا رخ کرتی ہے, آستانوں کا رخ کرتی ہے, پیروں کا رخ کرتی ہے, پروفیسروں کا رخ کرتی ہے, اور وہ چھوٹتے کہتے ہیں وہ جو آپ کے گھر آئی ہے منحوس ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق اسلام آباد اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ کے سیارے مل جائیں گے. اس میں حقیقت ہے کہ شادی سے پہلے رشتے نکالے جائیں تو اس میں سیارے دیکھے جائیں, ستارے دیکھے جائیں, اس کے بعد تاریخ کا انعقاد کیا جائے, صحیح تاریخ ہونی چاہیے, یہ کس حد تک؟ دیکھیں ہمارے ہاں اسلام میں جو شریعت نے پیمانہ مقرر کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو استخارہ کر لیا کرو, استخارہ کر لو, خیر کی دعا کر لیا کرو, اللہ سے مدد مانگ لیا کرو. اور استخارے کا طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے, اس کو دعائے ماثورہ بھی کہتے ہیں. وہ آپ دعا پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے وہ دعا پڑھ کے آپ سو جائیں, یہ دعا مانگ کر کے یا اللہ اس کام میں خیر ہے تو مجھے رہنمائی فرما, اور اگر اس میں کام میں خیر نہیں تو مجھے صبر عطا فرما, تو مجھے اس سے دور کر دے. اس کے علاوہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے تمہارے کایا پلٹ جائے گی, تو ایسا ہونا مجھے بظاہر مشکل نظر آتا ہے. لیکن اس کے لیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ایک اور اصطلاح بولی جاتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ ساڑھ ستی. ساڑھ ستی میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیا ہے, اس سے قبل بھی ہمارے اس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا. ایک کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں آصف لطیف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ جی بالکل بالکل. آپ کے کیا حال ہیں اور کیا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں ٹھیک ٹھاک ہوں. پہلے تو میں آپ سے اجازت لوں گا کہ میں 2 سوال کر رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں یا 1 سوال جیسے آپ سے. اچھا پہلا سوال کیا ہے آپ کا؟ سر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں نے ایک شادی کی اور اگر میں استطاعت رکھتا ہوں دوسری شادی کی تو کیا یہ میرے لیے فرض ہے یا میری مرضی ہے میں کروں یا نہ کروں؟ ٹھیک ہے, ایک سوال آپ نے پوچھ لیا. اور دوسرا سوال تھوڑا میرا نازک سا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ میں ایک مسجد میں ایک عالم دین ہے ان کے پاس میں گیا, ان سے میں نے ایک سوال پوچھا کہ یہ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں, یہ جائز ہے, اس کا ثواب ملتا ہے یا نہیں بھیجنی چاہیے؟ تو اس نے آگے سے استغفر اللہ پڑھا اور اس نے کہا نہیں بھیجنا چاہیے, اس کا گناہ ہوتا ہے. تو یہ مجھے ذرا مفتی صاحب اب کلیئر کر دیں کہ یہ ایمان کا کیا درجہ ہے, یا اس میں اس کو بس یہ 2 سوال آپ کے لیے کر. اچھا آپ وہی تو نہیں ہے جنہوں نے کل داڑھی کا بھی سوال کیا تھا؟ نہیں جی سر بالکل. میں آپ سے ایک تو میں آپ کو آج کلیئر کرتا ہوں تھوڑا میرے بیٹا, میں آج اس کو تھوڑا سا کلیئر کروں گا کیونکہ مجھے کل میرے ایک دوست کا فون آیا کہ یار آپ نے ان کو اچھا خاصا جھاڑ دیا تھا. اچھا تو بھائی آپ ناراض تو نہیں ہوئے تھے میرے جوابوں سے؟ نہیں, کال ڈراپ ہو گئی. اچھا دیکھیں
فقہ جعفریہ کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کل پرسنل میٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی شخص کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کر سکے، ٹھیک ہے، قطعاً نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اگر کسی نے چھوٹی رکھی ہے، بڑی رکھی ہے، بالکل نہیں رکھی، آپ جامعہ الازہر جائیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث لوگ بالکل کلین شیو ہیں، بالکل ایسے کیا ان کو نہیں پتا داڑھی کا کیا مقام ہے؟ پتہ ہی ہوگا نا۔ اگر نہیں رکھتے تو میں نے کہا نا یہ پرسنل میٹر ہے، اور یہ پرسنل میٹر اللہ اور بندے کا ہے، اللہ اور بندے کا۔ بہت اس میں چھوڑ دیجیے۔ پہلا سوال شادی کے حوالے سے۔ شادی دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں ترجمے کا، کہ تم چاہو ایک دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو، مگر مساوات، تو تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم ایک ہی پر ٹھہرے رہو، اللہ نے حکم فرمایا۔ ان کے حق کے لیے کیا ہے؟ اب یہ ان کو استخارہ کرنا چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ میرا ایک سوال بلکہ الٹا پلٹ کر ان سے ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسری شادی کرنے جاتے ہیں تو آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے آپ کی بہت دوسری اچھی بات شادی آپ نے کرنے کی، میں کی؟ سمجھ رہا ہوں۔ ایک لائیو کالر ہمارے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی جی، آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں نے یعنی کہ پہلے بھی ایک سوال کیا تھا کہ میں نے کہ رشتہ میرا آتا ہے، یعنی کہ چاچو وغیرہ نہیں مان رہے، یعنی کہ تو گھر والے مان جاتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے وظیفہ چاہیے، یعنی کہ ٹھیک ہے، گھر والے مان جاتے ہیں، آپ کے چاچو نہیں مان رہے؟ چاچو نہیں مان رہے سر اچھا جی بیٹا، آپ وہ چاچو کو کچھ کھلا پلا سکتے ہیں؟ سر وہ تو پہلے یعنی کہ ابو کی ڈیتھ ہوگی 1.5 سال پہلے، تو وہ نہیں مانتے، یعنی کہ میں نے پوچھا ہے بیٹا، کیا اگر میں آپ کو کوئی چیز دوں کہ یہ آپ پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اپنے چاچو کو کھلائیں یا پلائیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں سر، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہیں، کوئی سستی چیز ہوگی، گھبرائے نہیں۔ نہیں، اب دعا کریں۔ اب اس کے لیے بہترین یہ عمل ہے کہ آپ یا معیدو یا راجعو، یا معیدو یا راجعو، اگر ہمارے اسکرین پہ وہ دکھا سکیں، میں نے آج دیا تو ہے ان کو کنٹرول روم والے، اگر یا معیدو یا راجعو 313 مرتبہ پڑھیں، چاچا کا تصور کر کے پڑھیں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ چاچا جی کو میری طرف لے آ۔ اچھا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چاچا ان کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، چاچا جی اب تو تیار ہیں، اب تو وظیفہ بھی آ گیا آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ۔ دوسرا سوال بھی ان کا تھا ساتھ، ان کا دوسرا سوال حضرت انہوں نے کہا جی کوئی لیٹ سپوز کوئی بھی انسان ہے اور وہ برا ہے، مستند شوت برا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار یزید کے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے۔ تو بھائی دیکھیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر عوام کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اچھا، علماء کرام کا جو بھی انسٹانس ہے اس کے اوپر، وہ علماء کرام کا ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کے لیے کئی مقامات پر خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اگر میں مثال دوں، جنگ صفین ہے، ٹھیک ہے، جنگ جمل ہے، اس میں عوام کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، رائے دینے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ایسے معاملات ہیں۔ آپ کو اس سے کیا، آپ کو کون سے ثواب مل جانا ہے، قبر کے کون سے عذاب دور ہو جانے آپ کے سوال سے جواب سے۔ ریکویسٹ ہے تمام ناظرین سے کہ موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپارچونٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ وظائف رمضان کا سیگمنٹ ہے، اس میں مسائل کا حل پوچھیں۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ تو گفتگو یہی تھی حضور کہ اس وظائف کے سیگمنٹ میں مسائل رکھیے، جھگڑے نہ رکھیے، مسائل کریٹ کرنے کی کوشش نہ رکھیے، وہ اینٹیں وہ عمارتیں نہ رکھیے۔ اچھا، یہ اکثر دیکھا گیا ہے، بہت سے لوگ اپنے ضروری کام چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں جن میں ان کی ذمہ داری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، واجب کفائی کو بھی لازم دے دیجیے۔ اب وہ مسئلے دیکھ رہے ہیں تاریخ کے کہ کس سے کس کی لڑائی ہے اور کیا چیز ہے، اپنے مسائل ان کے شاید ختم ہو گئے ہیں، بہت سے افراد میں نے ایسے دیکھے ہیں۔ اچھا، پازیٹیو سوچنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچنے کے لیے یہی ہے کہ تھنک پازیٹیو، بی پازیٹیو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سورہ ہمیں دی ہے، سورہ شفا، یعنی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یہ خوبصورت، سورہ شفا ہے۔ ٹھیک، جس قدر ہو سکے اس کی کثرت کیا کریں، اس کو پڑھا کریں، اور اس کو پڑھ کر وقتاً فوقتاً اپنے اوپر دم کرتے رہا اچھا، کریں۔ خوبصورت، آپ کی سوچ بہت پازیٹیو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یو ول تھنک پازیٹیو۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب، کہاں سے؟ حضرت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر جیسے انگوٹھی پہننا جائز ہے، تو اگر ہم انگوٹھی پہن سکتے تو کون سی پہن سکتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک، آپ نے سوال پوچھا، انگوٹھی پہننا پہلی چیز جائز ہے کہ نہیں، اور پہنے تو پھر کون سی پہنے؟ ہاں، انگوٹھی جو چاندی کی اس کے اندر مالیت ہونا،
وہ آج کے دور کے 4.5 گرام ہونی چاہیے، اچھا، اس سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، چاندی کی مالیت۔ اب اس کے اندر چاہے آپ بہت بڑا پتھر لگا لیں یا بہت چھوٹا پتھر لگا لیں، ایک پتھر یا ایک نگینہ ہونا شرط ہے، اچھا، ضروری ہے۔ اچھا اگر وہ نگینہ انگوٹھی گری ٹوٹ کے 2 حصے ہو گیا تو بھی وہ ناجائز ہو جائے گی، وہ پتھر نکال کے پھر آپ ثابت ایک ہی پتھر لگانا ہے، ایک انگوٹھی اس میں ایک پتھر، اچھا، اور اس کو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر والی، سب سے بیچ والی بڑی انگلی کے برابر والی میں پہنے، اور یہ سنت بھی ہے انگوٹھی پہننا، اور خاص طور پہ عیدین میں، عیدین میں، ہاں، زبردست۔ اور سرکار علیہ السلام اس کا جو پتھر کا رخ، سرکار کی نا مہر نبوت والی انگوٹھی مبارک تھی، جو جس پہ رسول اللہ لکھا ہوتا تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو وہ سرکار علیہ السلام ہتھیلی کی طرف اس کا رخ رکھتے تھے، اچھا، اور وہ مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی، سبحان اللہ، پہن سکتے ہیں انگوٹھی بالکل۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم سر۔ کون صاحب، کہاں سے؟ میں ندیم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ اچھا جی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے بردر؟ اچھا میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جی کیا کسی غیر مسلم کے بیمار ہونے پہ یا مرنے پہ اس کے خاندان سے ایک مسلمان تعزیت کر سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر رکعت کے اندر بندہ کھڑا ہے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں تو کیا پیچھے سے آ کے ملنے سے وہ رکعت ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، 2 سوال ہیں۔ پہلے میں آپ کو رکعت والا بتا دوں، اگر آپ نے رکوع کی حالت میں امام کو اس طرح پایا کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیے، عموماً لوگ اس حالت میں ہاتھ باندھ لیا کرتے ہیں، جبکہ ہاتھ باندھنے کا مقام نہیں ہے، کیونکہ حالت رکوع میں امام، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ نے کھڑے رہنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور جب آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ کہہ دیا، اس کے بعد امام کھڑا ہوا تو آپ کو وہ رکوع مل گیا۔ عموماً ہوتا یہ کہ ہم رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور امام سمیع۔ فقہ حنفیہ کے مطابق اسلام آباد اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ چاہیے تو جب آپ کو ایک تسبیح مل جائے رکوع کے اندر تو آپ کو رکعت ملی ہے، اگر نہیں ملی آپ کو تسبیح رکوع کی حالت میں تو آپ کو رکعت نہیں ملی۔ دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ غیر مسلم کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو تعزیت کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس، لیکن میں کہتا ہوں کچھ تھوڑے بہت اچھے الفاظ آ گئے ہیں۔ اچھا، ریسٹ ان پیس ایک بڑا اچھا RIP آ گیا ہوا ہے، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو آ گیا ہوا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا تو نہیں کر سکتے، اچھا منع ہے شریعت میں، لیکن اب چونکہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں ہمارے پڑوس میں پتہ چلا ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہے اور پڑوسیوں کے حقوق بہرحال ہیں، آپ اس کے پاس جا کر کے اس طرح تعزیت کیجئے کہ جس کے اندر کوئی دعا کا صیغہ نہ آ جائے، اس کی دل جوئی ہو، اس کی دل جوئی ہو، یار بڑا دکھ ہوا یار، اس طرح کر کے۔ ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی تو بڑی شفقت ہوگی، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹی وی کا جو والیوم ہے تھوڑا سا آپ بند رکھیں تو آپ براہ راست ہم سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، غیر مسلم کے بارے میں آپ نے بتا دیا، جو اہل کتاب ہے ان کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اچھا اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ کلیئر ہو جائے۔ اہل کتاب کے ساتھ معاملہ آج کل یہ ہے کہ جتنے اہل کتاب ہیں، جیسے اگر ہم آج کے عیسائیوں کو لیتے ہیں تو وہ انجیل جو ہے وہ آج محقق جو ریسرچ علماء ہیں، ریسرچرز، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، اچھا تو اسی لیے ہم اس کتاب کو فی الوقت وہ آسمانی کتاب من و ان نہیں مان سکتے، اس کے اندر کافی چیزیں چینج ہو چکی ہیں۔ زبور اور توریت کا تو پتہ ہی نہیں کہ موجود ہیں یا نہیں ہے، جو یہود کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے تو ہوگی، لیکن وہ اس کے اندر بھی کئی اس کی تحریفات ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کم از کم انسانیت کا ناطہ ضرور ہے۔ صحیح، خوبصورت۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور وہ صحابہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو یہودی تھا، سرکار رو رہے تھے، جی فرمایا انسان نہیں تھا کیا؟ اللہ اکبر، کیا شفقت ہے، کیا احساس ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو ہمیں بھی دلوں میں اسپیس لانا پڑے گا، امت کو ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کم سے کم احترام تو کریں، انسانیت کا احساس تو کریں۔ دنیا میں دیکھیں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب دین جو ہے وہ اسلام ہے، اس کی حقانیت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے۔ آج ہم مسلمان سو کالڈ جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں تو کوئی موقع نہیں لگتا اپنے مسلمان بھائی کو دین اسلام کے دائرے سے خارج کرنے میں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو اسلام سے باہر نکال رہے ہیں اور رسول اللہ کفر کے فتوے نکال رہے ہیں، اور سرکار
फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में इंतहाए सहर का वक्त हुआ चाहता है। जी यूसुफ भाई, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मुफ्ती साहब से यही सवाल करना, जो भी रुकू के बारे में मुफ्ती साहब ने बताया है, जो फतह बारी में मैंने पढ़ा तो उसमें नबी अलैहि सलाम फरमाया कि नहीं होती रकात जितनी देर सूरह मैं खड़ा ना हो जाए। इमाम अबू हनीफा के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। हनफी किस किताब का हवाला दे रहे हैं हुजूर? फतह बारी में फतहुल बारी, जी हाँ सही है ठीक। जी, फ़िक़्ह हनफी का तर्जुमा। जी जी जी। उन्होंने क्या फरमाया उसमें कि रुकू, अगर उसने रुकू पाया तो उसको रकात नहीं मिली। जो नबी अलैहि सलाम फरमाया, जो एक ने रुकू कर लिया था सहाबा इकराम ने, हाँ तो नबी अलैहि सलाम को तो अल्लाह का मौजज़ा था, वो पीछे देखते थे नमाज में, जी। तो नबी ने फरमाया आपका तो होगी नमाज, आइंदा के लिए नहीं। हाँ, तो रुकू आप कर बता लिया सकते था। यहाँ गुफ्तगू ये है कि रुकू की हालत में है और रुकू से क़याम में तब्दील नहीं हुए, ऐसा ही है? आप दोबारा से ज़रा मसला उसको पढ़िएगा इंशाल्लाह आपको, और किसी हो सके तो मुस्तनद आलिम दीन से उसकी मौजूदगी में किताब पढ़िएगा, क्योंकि तो इज्तिमाइयत के साथ कबूल करने वाली बात है। और फिर से मैं दोहरा दूं, फ़िक़ही सवाल आप पूछ सकते हैं हिकमत रमज़ान में। उलमाए कराम हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। आज भी हिकमत रमज़ान में हमारे पास होंगे डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ हमारे पास अल्लामा बाक़िर ज़ैदी साहब भी होंगे। वो ख़ास सेगमेंट हमने रखा है, ये हमने वज़ाइफ का रखा है। एक और हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से क्या सवाल पूछना चाहते हैं? अजद मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने मौकी से अंगूठी के बारे में मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था। आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, सवाल ज़रा आप पूछिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि अंगूठी कौन सी पहन सकते हैं, यानी नगीना कौन सा पहन सकते हैं। हाँ हाँ, तो आप अगर किसी बहुत अच्छे मुस्तनद ऐसे आलिम को जानते हैं जिनका इन पत्थरों के ऊपर या नगीनों के ऊपर उबूर है, हमारा एक इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, जो हम इसका भी उनके नामों के हरूफ के मुताबिक उनको पत्थर सजेस्ट करते हैं किसी को अकीक, किसी को, ये हर किसी का फर्दन डिफरेंट होता है, हर एक का अलग अदद के साथ उसके नाम के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना शुरू के, उसके मुताबिक कुछ उलमा ने, कुछ साहिब इल्म हजरात ने इसके ऊपर तबाज़माई फरमाई है और इस पर उन्होंने अपने क़ियासात और अपनी राय दी है कि ये नाम के साथ ये पत्थर ज़्यादा सूट करेगा। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अकीक एक ऐसा पत्थर है कि हर आम फहम इंसान उसको पहन सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। एक और हमारे पास लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाइन हमारी ड्रॉप हो चुकी है। तो पत्थरों की बात चल रही थी। अच्छा, ये उलूम अल्लाह ताला ने रखे हैं, बड़ी खासियत है इसमें, हर चीज़ का एक हिसाब मौजूद है, शुमार मौजूद है, उसी हिसाब के साथ हम चलते हैं तो कामयाबी मिलती है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि वज़ाइफ की तादाद में इजाफा हो जाए या कमी हो जाए तो कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। इसमें देखें, एतदाल की राह इख्तियार करनी चाहिए हर चीज़ की। अब मुझे एक खातून का फ़ोन आया कि जी मैं आप जो या लतीफ़ों का देते हैं वजीफ़ा, वो तो मैंने पता नहीं 1,11,000 मरतबा पढ़ा है। अब उसमें मैंने कहा बीबी मैंने माफ़ कर दो, 150 मरतबा पढ़ा नहीं जाते हैं बच्चियों से तुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से? सर वकार बात कर रहा हूँ लाहौर से। ठीक, क्या सवाल पूछना चाहेंगे ब्रदर? सर मैं अपने कारोबार के लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ कि कारोबार मेरा कुछ ठीक नहीं जा रहा, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो बस मट्टी हो जाता है। अगर चलता हुआ कारोबार भी है तो उसको हाथ डालूंगा तो वो मट्टी है। कारोबार में जहाँ जा रहे हैं वहाँ नुकसान हो रहा है, अच्छा, बंद हो रहा है। यही बात अर्ज करना चाह रहा था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी ना एक ऐसे पीरियड से गुजरता है जो बैड पैच वाला पीरियड होता है, उसमें आदमी सोने को भी हाथ लगाता है तो जो है ना वो मिट्टी हो जाता है। अच्छा, अब जैसे हम यानी एस्ट्रोलॉजी में लोग इसको कहते हैं नहूसत सैयारगान। हाँ, अच्छा, इल्म नजुम में इसको कहा जाता है ये जो है ना 60 का पीरियड है, यानी 7.5 साल ज़िंदगी के, वो आपके ज़िंदगी के वो 7.5 साल जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अगर आप जो काम भी करोगे उसके अंदर आपको नुकसान होगा। क्या उसका क्या करें फिर? उसके अंदर फिर ये है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। उसके लिए कुछ लोग कुछ अलवाह लोहे, जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शर्फ शम्स, लोहे ताफुज़ ज़मान व मकान कारोबार, इस किस्म की कुछ अलवाह तैयार करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि ये चूँकि कुरानी आयात पर मबनी कुछ इसके ऊपर तावीज़ात लिखे जाते हैं, और ये यूं समझ लीजिए कि जैसे बारिश को आप रोक नहीं सकते, ठीक है, तो आप छतरी लेके कम से कम अपने आप को भीगने से बचा महफूज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इन अलवा से ये फायदा हो जाता है कि आप उस नहुसतों से थोड़ा बच जाते हैं, कुछ कमी हो जाती है, और ये हुक्म भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ कतर से।
اچھا جی، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا، اور جس مہینے کا آپ نے انتخاب کیا کال کرنے کے لیے بالکل ویسا ہی ہے. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں جاننا چاہتا ہوں، میرا سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ اگر دین حق مطلب دین اس وقت دین مغلوب ہے تو ہمارا پہلا فرض عین کیا ہے؟ دین کیا دین مغلوب ہے آپ کا سوال ہے؟ جی جی بالکل. دین مغلوب ہے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جیسا اسلام اس وقت مغلوب ہے پوری دنیا میں پسپا ہے نہیں قبلہ، تو میں ہمارا فرض عین میں کیا تھوڑی ہے؟ جسارت کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کس نے کہا اسلام مغلوب ہے؟ مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان مشکلات کا شکار ہیں. نیگیٹو آ رہی ہے بہت ان کی، مجھے اس کی وائب. آپ ذرا سوال اپنا واضح کیجئے، وضاحت نہیں آپ کے سوال میں. اچھا سر میں تھوڑا سا مزید وضاحت سے کہہ دیتا ہوں. جی. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مسلمان پسپا ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک اب بہتر. تو ہمارا فرض عین کیا بنتا ہے؟ فرض عین کیا بنتا ہے؟ اچھا سوال آپ نے پوچھا حضور. اللہ اکبر. فرض عین سب سے پہلا فرض تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری امت ایک بدن کی مانند ہے. ٹھیک ہے. سارے مسلمان ایک بدن کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن اس کا متاثر ہوتا ہے. صحیح ہے. آج شام میں، یمن میں، فلسطین میں، کشمیر میں، روہنگیا میں، نہ جانے دنیا کے کتنے ممالک، وہ سارے کے سارے مسلمان ممالک ہیں. کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، میڈیا میں کچھ بھی نہیں دکھا رہا. کیا ہمیں اس پہ افسوس ہو رہا ہے؟ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہی بتایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ ہم جہاں ظلم ہوتا دیکھیں اس کے کم از کم اس کے خلاف دل میں تو اس کو برا جانیں. کم از کم یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو بھائی ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم احساس کریں. بہت خوبصورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیجئے، آپ کی آواز براہ راست آئے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جہاں زیب بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جہاں زیب بات کر رہے ہیں سیالکوٹ سے. جہاں زیب کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سحری کے بعد کیا ہم لوگ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں اذان سے قبل؟ ٹھیک ہے، فقہی سوال ہے. ہاں بہرحال اس میں آپ علماء کرام نے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں بھی، لیکن اتنا آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اتنی احتیاط کریں گے کہ یہ حلق تک اس کا ذائقہ نہ جائے. بہتر ہے کہ ٹوتھ پیسٹ نہ کیا جائے، مسواک استعمال کر لی جائے جو سنت بھی ہے. ٹھیک بہتر ہے. البتہ اجازت ہے اگر آپ اس کی احتیاط کے پابند ہو جائیں کہ وہ اندر نہ جائے، اس کا ذائقہ آپ نہ لے سکیں. اچھا فقہی سوال آج بہت سارے ہو رہے ہیں. اس سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ لوگ یقیناً آپ کو گردانتے ہیں ایک بڑا پائے کا، اور آپ ہیں بھی قداور شخصیت، مگر جو وظیفے کی بات ہے وہ وہاں رک نہ جائے. کل بھی ہم نے ایک بات کی تھی اور وہ ٹوٹ گئی تھی کہ جو خواتین اولاد کی خواہش مند ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی کیسز ہیں جس میں مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال اولاد نہ ہو، وہ چاہتی ہوں، ایسے معاملات کو کیسے سلجھایا جائے؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ کہ یقین کامل رکھیں کہ جس جان نے آنا ہے نا اس نے آنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ پلان کرتے ہیں کہ جی ہماری بچے ہوں ابھی نہ ہوں، اس کے لیے وہ مختلف قسم کے وہ ذرائع استعمال کرتے ہیں. ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد ہو جائے تاکہ میں مضبوط ہو جاؤں. ٹھیک. اور آج کل کچھ زیادہ تعلیم یافتہ بچے ہو گئے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی ہم پہلے 2-4-5 سال ذرا اپنا خوب انجوائے کر لیں لائف، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم جو ہے نا پلان کریں گے کہ ہمیں بچہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی جو بنیاد رکھی ہے نا وہ بقائے انسانی رکھی ہے، نفس پرستی نہیں رکھی. صحیح. بقائے انسانی ہے، اور بقائے انسانی اس میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن میں کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا، میری امت کثرت کے ساتھ ہوگی. یاد رہے کہ اس وقت جتنے عیسائی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ یہود ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں، یہ سارے کے سارے اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، کیونکہ نبوت آخری کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنے ہیں چاہے یہ نہ مانے اپنے آپ کو، لیکن بہرحال یہ سارے اس وقت یہ ان کے ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوگا، سارے امت مصطفیٰ ہی میں ہیں. اب وہ ایماندار ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کریں یا نہ کریں، تو میرا خیال ہے اس میں ان لوگوں کو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب علیہ السلام کی جو احکامات ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی اولاد ہو تو آپ کی اولاد ہو کر رہے گی. آپ چاہتے ہیں کہ
گیپ ہو جائے، دور کم ہو جائیں، اس حساب سے پھر اس کے لیے آپ اچھے طریقے سے اچھے ماہرین سے اللہ مشورہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحبہ کیا سوال پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی میں شمیرہ فیضان بات کر رہی ہوں لاہور سے. ٹھیک ہے. میرے دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ کل مولانا صاحب نے بتایا تھا نمک کے بارے میں دانتوں کو کرنا، اس سے تو مجھے بہت شفا ملی. اچھا ماشاء اللہ سبحان لیکن اللہ. آج کا جو مسئلہ ہے میرا وہ اپنا ہے کہ میرے چہرے پر بہت زیادہ دانے ہوتے ہیں، ان میں مطلب پمپلز نہیں ہیں، یوں خارش ہوتی ہے اور بہت محنت سے جس کا وہ. آپ کو ٹی وی کا والیوم بند کرنا پڑے گا صاحبہ، اور آپ کو اپنا دوسرا سوال دہرانا پڑے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو خارش کا آپ پوچھ رہی تھی اس کے حوالے سے. دوسرا سوال بھی یہی بیماری کے لحاظ سے ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ روحانی علاج ہو میرا. میں ادویات نہیں کھا سکتی، دوائیں نہیں کھا سکتی. یہ تو مجھے کیا ان کو پرابلم کیا ہے؟ خارش ہے آپ کو؟ چہرے پر دانے بہت نکلتے ہیں اور اس کا بہت علاج کیا. دانے نکل آتے ہیں اور نہیں صحیح ہوتے، 2-3 اچھا دانے نکل آتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے، چہرے کا حسن بگڑ جاتا ہے. اچھا اس کے لیے تو بہت پیاری میں آپ کو بتاؤں، میں انشاءاللہ تیار بھی کر رہا ہوں عرق گلاب کا انشاءاللہ. اس کے اوپر ایک بہت پیاری آیت کریمہ ہے سورہ وتین کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسے آپ 41 بار پڑھ کے عرق گلاب، لیکن اصلی لیجئے گا، اس پر پھونک مارے، دم کریں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے، اور یہ جو ہے نا اسپرے کیا کریں 3 سے 6-7 دفعہ، جب بھی آپ کو جتنا ممکن ہو اپنے چہرے پہ 2 سے 3 مرتبہ دن میں اسپرے کر کے اپنا چہرہ پھر اس کو وہ گیلا رہنے دیا کریں، اس کو پہنچنا نہیں ہے. اچھا پہنچنا نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کرم فرمائے گا، ان کے یہ دانے پھنسیاں وغیرہ جو پمپلز وغیرہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ دوبارہ سے دہرا دیں یہ وظیفہ. سورہ وتین کی آیت ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 41 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر عرق گلاب، خالص عرق گلاب لیں. اگر آپ کی سکن عرق گلاب کو نہیں برداشت کر سکتی، اس میں آپ قدرے پانی ملا سکتے ہیں، سادہ پانی ملا کے عرق گلاب اس کے اندر کر عرق گلاب پر 41 بار سورہ وتین کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسے پڑھ کے پھونک مارے، دم کریں، اور 2 سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ اس کا اسپرے کریں. چہرے کو اس پانی سے دھوئیں 3 مرتبہ دن میں. انشاءاللہ یہ آپ کے سارے پمپلز اور داغ دھبے، بعض دفعہ بچوں کو نا دانوں کے بعد بچوں کے دھبے رہ جاتے ہیں، کلر وہ داغ رہ جاتے ہیں، یہ صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ جی وہ کڈنی کا مسئلہ ہے، پتھری ہو گئی ہے، اس کا کوئی حل؟ اس کے لیے میں انشاءاللہ العزیز یہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ایک نقش دیا کرتا ہوں الحمدللہ، تو وہ پانی میں ڈال کے آپ پئیں 11 دن. اللہ عز و جل کو اگر منظور ہوا تو انشاءاللہ وہ بغیر آپریشن، بغیر میڈیسن کے انشاءاللہ وہ کڈنی کا اسٹون نکل جائے گا انشاءاللہ. جی ہمارے پاس ایک اور لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں ندیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. اچھا کیا سوال پوچھنا چاہیں گے ندیم بردر؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر باتوں میں اپنے دوستوں سے کاروباری لین دین، رشتہ داروں سے وعدے کر لیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں جو بھول جاتے ہیں. ان کے ازالے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں ہم کس طرح کسی اپنے دشمن سے بچ سکتے ہیں جو ہمارا برا چاہتا ہو؟ خیر و برکت کے لیے کچھ طلب کر رہے ہیں. ٹھیک آپ کے سوال لے لیا. کاروبار میں خیر و برکت کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے اوپر آیت الکرسی کا دم کیا کریں. بھائی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ لوگ یہ یا عموماً لوگ قسمیں کھا لیا کرتے ہیں، جی یہ بہت بری مصیبت ہے، اور اس کے اتنے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ آپ کی آتی بھی روزی بھی رک جاتی ہے. اچھا جھوٹی قسم کھانے، یہ قسم کھا کے بھول جانے سے، قسم کھا کر بھول جانا ایک الگ میٹر ہے، اور جھوٹی قسمیں کھانا تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے. ہاں اچھا قسم کھا کے بھی بھول کیوں گئے آپ کو جب پتہ ہے آپ بھولنے کے عادی ہیں تو آپ کو قسم کھانا ہی نہیں چاہیے. اور ان کیس بھول گئے کوئی اس کا تو اس کا پھر کفارہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے خیر و برکت کے لیے، تو بھائی آپ جب کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے صدقہ دے دیا کریں. کچھ بھی صدقہ دے دیا کریں. پرندوں کو دانہ ڈال دیا کریں، یا آپ کوئی بھی کہ اپنے والدین کو اچھا سا کوئی تحفہ محبت سے دیکھ لیں. انشاءاللہ العزیز کسی غریب کی مدد کر دیا کریں انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ والدین کو مسکرا کے دیکھ لیں، یہ بھی ایک انداز ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی کہتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی تنگی، او غور سے سنیے گا تمام احباب،
وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رزق میں تنگی ہے. ارشاد فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا چھوڑ دی ہے. اللہ اکبر. والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا جب چھوڑ دیتا ہے بندہ تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. اللہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگو. پھر ایک صحابی آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ابھی فرمایا کیا ارشاد فرمایا والد کو دیکھ, فرمایا جو اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اپنے والد کے چہرے کو اور اس کے دل میں کوئی نفرت نہ ہو تو قبل اس کے کہ اس کی نگاہ پلٹے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے, گناہ معاف کر دیتا ہے, گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر عائشہ بات کر رہی ہوں میں کراچی سے. ٹھیک ہے میری بہن, کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ کرنا ہے سر, میرے پیٹ پہ کوئی 3-4 سال سے چھائیوں کے نشان ہیں. بہت ٹریٹمنٹ کرا لیا, بہت علاج کروایا پر یہ نشان نہیں جا رہے. تو پلیز کچھ اس طرح کوئی وظیفہ بتائیں کہ بس اللہ کا نام ہو. ویسے میں سورہ فاتحہ تو پڑھ کے پھونک لیتی ہوں اور پھر بھی مولانا صاحب سے کوئی پوچھ کے بتائیے کہ جلد از جلد چلے جائیں نشان. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پیٹ پہ داخل نہیں, چہرے پہ جھائیوں کے نشان آ چکے ہیں. چہرے پر جھائیوں کے نشان آ چکے ہیں. تو بی بی ایک تو میں نے ابھی جو آیت بتائی نا آپ کو, آپ اس کو ٹرائی کریں. ٹرائی کیا یقین کے ساتھ کریں. عرق گلاب کے اوپر 41 بار لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ پڑھ کے دم کریں اور یہ عرق گلاب 3 مرتبہ اپنے چہرے کو اس سے دھوئیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت افاقہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ برائے مہربانی میرا نمبر اگر پی سی آر سے لے لیں تو انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کیجیے. نمبر آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر چل رہا ہے اور ایک لائیو کالر بھی ہمارے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد فہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. ٹھیک ہے, کیا سوال صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ وظیفہ کا کیا مطلب ہے اور مطلب کون سا وظیفہ ایسا ہے جو کسی سے بنا پوچھے مطلب ہم کر سکتے ہیں؟ جس طرح کا درود شریف ہے وہ ہم لاتعداد مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, یا مطلب فوٹو میں جس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سانس اندر جا رہی ہے یا باہر آ رہی ہے کہ وظیفے کا اخراج نہیں ہو رہا, اندر باہر بندہ پڑھ سکتا ہے, اس طرح سے مناسب ہے, جائز ہے کیا؟ ٹھیک ہے, پہلے تو پوچھ رہے ہیں وظیفے سے کیا مراد ہے, وظیفہ کسے کہتے ہیں, اور کون سا ایسا وظیفہ ہے جو ہر حال میں, ہر کیفیت میں, ہر مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وظیفہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ نا وہ کہتے ہیں نا حکومت نے وظیفہ دیا. ہاں جی. وظیفہ سے مراد یہ, اور جو روحانی دنیا کے اندر جب آپ آتے ہیں تو اس میں وظیفے سے مراد ہوتی ہے تکرار. اچھا. وہ الفاظ یا وہ کلمات الہیہ, قرآنی کلمات یا حدیث سے جو ثابت کلمات جن کی ہم تکرار کرتے ہیں اور کنٹینیو اس کو کسی مخصوص تعداد کے مطابق پڑھتے رہتے ہیں, اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے. اچھا, سب سے پیارا وظیفہ جو قبول ہی قبول ہے, اللہ اکبر, اور وہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیجنا, جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر اللہ اکبر درود اور سلام درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان والو, اے ایمان والو, صلو علیہ درود بھیجو ان پر, وسلموا تسلیما, اور خوب خوب سلام بھی بھیجو. اللہ اکبر. تو یہ ہم پر درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا اللہ کی سنت, فرشتوں کی سنت, اور یہ ایسا وظیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہوگا وہ کل قیامت کے دن میرے قریب ترین لوگوں میں سے ہوگا. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ سنتے ہیں اس کو. بے شک. اور جو سرکار نے فرمایا جس نے درود پاک پڑھا کثرت کے ساتھ اللہ اس کو غنی کر دے گا. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی دعا میں کتنی درود پڑھوں آپ پر؟ ارشاد فرمایا جتنا درود پڑھے جتنا پڑھ سکتے عرض کیا رسول اللہ 1/3 پڑھوں, 1/3, اور اب باقی 2/3 اپنے دعا. فرمایا ٹھیک ہے اور کثرت کرتا ہے. اچھا کا 2/3 پڑھوں درود اور 1/3 اپنے لیے مانگوں. فرمایا اس میں اور کثرت کر. عرض کیا رسول اللہ اگر میں سارا درود پڑھوں تو کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیری کہے بغیر تیری ساری حاجتیں پوری کر دے گا. سبحان اللہ, بہت پیارے. درود بھی ایک وظیفہ ہے, اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے اور کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں تنویر احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. ٹھیک ہے تنویر, کیا سوال ہے؟ بال یہ جو ہے بہت جھڑ رہے ہیں, کوئی وظیفہ چاہیے. ہر غسل کرنے کے بعد 2 سے یہ سے زیادہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں. یا کراچی میں ہو آپ تو آ جاؤ میرے آفس, مجھ سے تیل لے جاؤ, نہیں تو میں آپ کو تیل بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں, خود بنا لیں, سب کے لیے آسان ہو جائے گا. میں بتا ہی دیتا ہوں, پہلے بھی عرض کیا تھا, کھوپرے کا تیل, ناریل کا تیل یا کوکونٹ آئل جسے کہتے ہیں, اور سرسوں کا تیل, مسٹرڈ آئل, یہ ملا کر کے ہم بدن بالکل ایکول ملائیں.
اس کے اوپر آپ 41 بار سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیات 41 بار پڑھیں، اول اور آخر 3 بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، اس تیل کے اوپر پھونک ماریں. یہ تیل آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے سر کے بالوں پر لگائیں، جڑوں میں لگائیں، مالش نہیں کرنی، انگلی کے پوروں سے جڑوں پر لگائیں اور 3-4 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. چاہیں تو رات کو لگا کر سو جائیں یا دن میں لگا کر 4-5 گھنٹے چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ اچھے سے شیمپو سے کسی سے سر دھو لیں، انشاءاللہ بہترین ہو جائیں گے، بال جھڑنا ختم، مضبوط، لمبے، گھنے اور خوبصورت ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہی دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے. اچھا حضور، چھوٹا بچہ ہے، نو مولود ہے، بیمار رہتا ہے، اکثر بیمار رہتا ہے. یہ نظر کے اکثر کیسز ہوتے ہیں. ان کو آپ سورہ قلم کی وہی آیت 11 بار پڑھ کے نا، آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھ کے وہ پھونک ماریں اور سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی، ٹھیک، یہ انشاءاللہ پڑھ کے بچے پہ دم کیا کریں، انشاءاللہ الذی بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. ایک محترمہ کا ہمارے پاس سوال آیا، چاہتی ہیں کہ بچہ دیندار ہو جائے مگر بچہ دنیا دار ہوتا جا رہا ہے اور دین کو بھلائے ہوئے ہے. اس میں کیا عرض کروں، تربیت جب تک اچھی نہیں ہوگی یہ ہوگا. بہرحال آپ اس کے لیے بہتر ہے اس کو سورہ والضحیٰ ہے نا، سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، یہ پوری سورہ 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا کریں. 11 مرتبہ انشاءاللہ الذی اللہ نے چاہا تو اس کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ نے محبوب کے خوبصورت چہرے کی قسم یاد فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سورہ والضحیٰ 11 بار پڑھ کے بچے کو پانی پہ بھی دم کر کے دیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی اس پر پھونک ماری جا سکتی ہے. امید ہے انشاءاللہ اس کو اچھی باتیں سکھائیں، اچھی باتوں سے انشاءاللہ اس کو اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ. یہ سوال ویسے ہمیں بھی پوچھنا چاہیے، آیا کہ آپ خود دیندار ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ہی تو عکس ہے وہ بچہ. ٹھیک. ایک ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی جو والیوم ہے اس کو بالکل کم کر دیں. آپ مجھے ایسے سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی ساجد سعید لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا کیا سوال ہے برادر؟ سر میں اپنے کاروبار کے معاملے میں سے پتہ کرنے میں، کاروبار میں جوت کرتا ہوں، مہینہ چلتا ہے، آدھا مہینہ چلتا ہے، بعد میں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. نام کیا آپ کا؟ یہ کہ میرے بچے ہیں ماشاءاللہ. نام کیا بھائی آپ کا؟ وہ ضد بہت کرتے ہیں اور رات کو سوئے تو ڈر جاتا ہے. ساجد نام ہے ان کا. ساجد. کاروبار کے مسائل ان کے سامنے. دیکھیں آپ تو ایک آیت مبارکہ قرآن مجید کی وہ پڑھیں، کیونکہ آپ کی آواز سے مجھے جو محسوس ہو رہا ہے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آپ اپنے سارے کہیں یا اللہ میں نے اپنے سارے کام تیرے حوالے کر دیے، اللہ اکبر، تو ہی سننے والا ہے اپنے بندوں کی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ آپ روزانہ 41 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اور دعا مانگے مولا میرے پٹھے سارے کام سیدھے کر دے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گا. آمین. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کا کاروبار کا مسئلہ ہے اور اکثر آج جو ہمارے پاس سوالات آئے اب تک وہ کاروبار کے حوالے سے ہی تھے. کل بھی ایک نشست رکھیں گے، اس میں کاروبار ہی کے حوالے سے زیر غور لے کر آئیں گے اس چیز کو. بہت سے افراد ایسے ہیں جو کاروبار کی نیت کرتے ہیں، اس میں اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، مگر وہ فائدہ دنیاوی حساب سے ہوتا ہے، دینی اعتبار سے نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویس بھائی کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نیت کیا کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہم خالی دنیا کا تصور کرتے ہیں. میں عرض کروں بزرگ کے بارے میں یا ایک واقعہ، میں ایز اے واقعہ اس کو پیش کرتا ہوں کہ کسی بزرگ کو بلایا اپنے گھر، انہوں نے پوچھا بیٹا یہ تم نے کھڑکی کیوں بنائی؟ کہا جی روشنی اور ہوا کے لیے. ارشاد فرمایا اگر تم اس نیت سے بناتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو میں جماعت کی نماز پڑھنے جاؤں گا تو روشنی اور ہوا کو کون روک رہا تھا؟ اگر ہم اس نیت سے کریں کہ ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں یہ اگر تجارت ہے تو نبی کی سنت ہے، اگر ہم کوئی اور کام کی جاب کر رہے ہیں تو یہ نیت یار میں اخلاص کے ساتھ کام کروں گا، کبھی بے ایمانی نہیں کروں گا. اچھی اچھی نیتیں شامل کر لینے سے ان نیتوں کے خیر اور برکات حاصل ہو جاتی ہیں اور کاروبار اچھا چل پڑتا ہے. ٹھیک بجا فرمایا آپ نے. بہت سارے کام ہمارے پیچیدہ ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، سنور جائیں، احتیاط ہو جائیں اور بہت سارے اعتدال میں آ جائیں اگر ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیں. یہ معیار زندگی ہے، اس کو بھلانے سے ہمارا کام نہیں بنے گا، اس کو اپنانے سے ہمارا کام بنے گا. وظائف رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی. کل بھی آپ کی لائیو کالز آ سکتی ہیں، کل بھی یہ سیگمنٹ ہوگا. ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اپنے سوال لکھوا بھی سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ سوال موجود ہوتے ہیں میسیج کی صورت میں، ای میلز کی صورت میں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. عرفان رمضان ابھی جاری ہے، حکمت رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، خبروں کے بعد لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.